السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عامر لیاقت حسین، میں پاکستان ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کے سب سے بڑے نیوز روم سے بول کی اسکرین پر ایسے نہیں چلے گا۔ سب سے پہلے تمام عالم اسلام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا مہینہ ربیع الاول بہت بہت مبارک ہو۔ اس کا چاند نظر آ گیا ہے اور اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعتوں اور ان پر درود و سلام کی، جو کہ بہار ویسے بھی ہونی چاہیے ہر وقت، لیکن اب تو باقاعدہ بہار کا مہینہ آ گیا ہے۔ ناظرین محترم، آج ذرا آغاز کریں گے ہمارے ایک بہت ہی محترم ایک مولانا ہیں، انہوں نے آج اپنی پارٹی کے ذریعے قومی اسمبلی میں ایک توجہ دلاؤ نوٹس پیش کروایا ہے۔ گو کہ اس توجہ دلاؤ نوٹس کا پورا مطمع نگاہ اور دار و مدار عامر لیاقت حسین اور بول چینل اس پر یہ ہے۔ پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا بہت ادب کے ساتھ کہ سرحدوں پر صورتحال بہت کشیدہ ہے۔ پاک بھارت جنگ کے بارے میں سبرامنیم سوامی نے کہا ہے کہ گھوشنا ہو گئی ہے، لیکن یہ جنگ ہو رہی ہے، لیکن آپ کو سرحدوں کی صورتحال پر کوئی توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ پاک بھارت معاملات جو کشیدہ ہو چکے ہیں وہاں توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ پاکستان کی اکانومی پر توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو پاکستان کی صورتحال پر توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کی توجہ کا مرکز نگاہ اور محور عامر لیاقت حسین اور اس کا پروگرام ہے۔ تو چلیے آج ایسا ہی صحیح، تو اگر آپ نے پنڈورا باکس کھولنا ہے تو آج ہم کھولتے ہیں اور آج ہم آپ کو تھوڑا سا ٹریلر دکھاتے ہیں۔ پہلے تو میں آپ سے کہوں گا کہ ہم کسی کی ذات پر کوئی تنقید نہیں کرتے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب ایک سیاسی جماعت کے سربراہ ہیں، اور جو کچھ انہوں نے کیا ہے اب تک اور جو کرتے آئے ہیں اس پر انگلی اٹھانا اور اس پر سوال کرنا ہمارا حق بھی ہے اور فرض بھی ہے اور ذمہ داری بھی ہے، کیونکہ ایسے نہیں چلے گا۔ تو اس لیے ہم نے کچھ باتیں ان کے بارے میں بتائیں۔ اس پر ان کو اعتراض ہے کہ یہ، حالانکہ میں نے تو یہ کہا تھا ماربل آرچ کے پاس کیا ہوتا ہے، تو اب آپ کہیں اور چلے گئے مولانا صاحب، مجھے تو نہیں پتا تھا۔ ماربل آرچ پر تو شاورما ملتا ہے، وہاں تو بیروت ہوٹل ہے، وہاں تو سارے عربی رہتے ہیں، تو میں تو آپ کو ادھر لے جانا چاہ رہا تھا، لیکن آپ کہیں اور اگر جا رہے ہیں تو مجھ کو نہیں پتا۔ لیکن میں یہیں سے آغاز کروں گا جو آپ نے آج توجہ دلاؤ نوٹس دلوایا ہے۔ سب سے پہلے تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ ایک کتاب ہے اور یہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ محمد اسلم گھمن صاحب کی کتاب ہے۔ یہ ایک ایسی شخصیت ہے جن کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے، اور یہ ایک بہت ہی قدآور شخصیت ہے، اور ان کے عہدوں میں بہت سارے عہدے ہیں جو میں بیان کر دیتا ہوں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین سے تو انہوں نے آغاز کیا ہے، یعنی سورہ فاتحہ کی ایک آیت سے، اور اس کے بعد ان کے بارے میں اگر ہم جاننا چاہیں تو ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ ڈائریکٹر جنرل، پہلے تو یہ خیبر پختونخوا میں کمانڈر نیب رہ چکے ہیں، کمانڈر ISI پنجاب رہ چکے ہیں، ڈائریکٹر جنرل اینٹی کرپشن پنجاب ہیں، اور اس ملک کے جتنے گدی نشین ہیں، سیاسی رہنما ہیں، بڑے بڑے اچھے چہروں والے لوگ ہیں، ان کے بارے میں جانتے ہیں۔ اور صفحہ نمبر 104 پر آپ کا ذکر خاص انہوں نے کیا ہے مولانا صاحب، ذکر خاص۔ ابھی نہیں بتاؤں گا میں، کیونکہ اب آپ نے ثبوت مانگے ہیں تو میں ثبوت دوں گا، اور جہاں بھی آپ چاہیں گے میں ثبوت دوں گا، لیکن میں آپ کو ایک موقع اور دینا چاہوں گا، کیونکہ میں تو تیار ہوں، اس لیے کہ میں تیاری کے ساتھ آتا ہوں، آپ نے ذرا تیاری نہیں کی ہے۔ کیونکہ ابھی آپ کی تھوڑی دیر پہلے قاری محمد عثمان صاحب نے واٹس ایپ کے ذریعے مجھے دھمکیاں بہت دی ہیں، اور دھمکی آمیز انداز اختیار کیا، وہ بھی میں نے محفوظ کر لیا ہے، وہ بھی میرے پاس موجود ہے، جو ان کا انداز ہے جس میں انہوں نے مجھے کہا ہے کہ جائے پناہ نہیں ملے گی، اور ہم اور پتہ نہیں کیا کیا کر سکتے ہیں، وہ گستاخی کے لفظ بھی انہوں نے کچھ استعمال کیے ہیں۔ تو یہ تو آپ کا کام ہے کہ قتل کروانے میں یا مروانے میں تو کوئی ثانی نہیں ہوگا، تو یہ بھی میں نے اپنے پاس محفوظ رکھ لی ہیں، تو میں نے پوری اپنی تیاری کر رکھی ہے۔ لیکن یہ کتاب ضرور پڑھیے گا مولانا صاحب، یہ کتاب بہت ضروری ہے آپ کے لیے، کیونکہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ محمد اسلم گھمن صاحب کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اور اس میں ہے ہاں یہ سچ ہے، اس میں بہت کچھ سچ ہے۔ لیکن پہلے میں آپ کو ذرا اور اینکرز کا بھی ایک جلوہ دکھا دیتا ہوں۔ ابھی تو آپ صرف عامر لیاقت حسین کے خلاف ہوئے ہیں، کیونکہ آواز بہت گونجدار ہے، آواز بڑی سچی ہے، آواز میں بڑا دم ہے، اسی لیے آپ نے کہا تا حیات پابندی لگوا دو، تا حیات یعنی تا حیات پابندی۔ ذرا غور فرمائیے گا کہ اتنی زور سے جا کے لگی ہے، ٹھک سے لگی ہے کہ پابندی ایک پروگرام کی نہیں، دو پروگرام کی نہیں، تا حیات پابندی لگوا دے اس آدمی پر، چینل بند کروا دو، کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے لیے کہہ دیا گیا۔ مولانا صاحب میں آپ کو کلپس دکھانے سے پہلے ایک بات کہنا چاہوں گا کہ اگر ہم ایسا کیوں نہیں کر لیں، یا تو آپ تشریف لے آئیں یہاں پر، اور اگر نہیں آنا چاہتے آپ تو ایک کام کر لیتے ہیں ہم، کام میں رضاکارانہ طور پر یہ کرنا چاہتا ہوں، تو میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ میں آپ
اور عطا الرحمان آپ کے جو بھائی ہیں، ہم تینوں اپنا بلڈ ٹیسٹ کراتے ہیں، ٹھیک ہے جی، بلڈ ٹیسٹ کرا لیتے ہیں، اور اس میں اگر کسی مشروب کی مقدار ہم میں سے کسی میں بھی اگر نکل آئے تو پھر ہمیں آگے کیس کو نہیں لے جانا چاہیے، ٹھیک ہے؟ یہ صحیح ہے مولانا صاحب؟ یہ ٹیسٹ کرا لیتے ہیں، یہ میں تو تیار ہوں، باقی آپ دونوں سوچ لیں، تیار ہو جائیں، یہ ٹیسٹ کو مسئلہ ہی نہیں ہے، بلڈ ٹیسٹ ہوگا، ایک خاص مشروب ہوتا ہے، اس کے بارے میں پتہ چل جائے گا، وہ اگر مشروب مجھ میں ہے تو پھر تو میں غلط ہوں، وہ مشروب اگر آپ دونوں میں سے کسی میں بھی ہے تو پھر تو دیکھیں نا، پھر ایسے نہیں چلے گا۔ ذرا یہ کلپ دیکھ لیں پہلے، پھر مولانا صاحب ذرا ایک نوٹس ادھر بھی پہنچ جائے، اور اگر کہیں اور نوٹس بھجوانا ہے تو ایک اور ذرا میں کلپ آپ کو دکھا دیتا ہوں، لیکن مجھے یہ بھی بتا دیجئے کہ 2010 سے لے کر 2016 تک مولانا شیرانی صاحب اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین بنے ہوئے ہیں، ان پر مسلسل تنقید پورے پاکستان سے کی جاتی رہی ہے، وہ شادیوں سے ہی باہر نہیں نکل رہے، کبھی 4 شادیاں کرانا چاہتے ہیں، کبھی چاہتے ہیں کہ عورتوں کے خلاف جو بل کسی طرح لے کر آئے، کیونکہ عورتوں کے حق میں ایک بل منظور ہوا ہے تو وہ خلاف لانا چاہتے ہیں، کبھی وہ مردوں کی حمایت میں بل لے کر آنا چاہتے ہیں کہ مردوں پر رحم کیا جائے، ان کے لیے کوئی بل لایا جائے، شادی کرا دو، شادی کم عمری میں ہونی چاہیے، شادی عورت، اس چکر سے باہر ہی نہیں نکل رہے ہیں کہ یہی کوئی اسلامی نظریاتی کونسل کا کام رہ گیا، جس پر حافظ طاہر اشرفی صاحب نے، جو کہ علماء دیوبند میں سے ہیں، انہوں نے باقاعدہ اسلامی نظریاتی کونسل چھوڑ دی۔ آپ کے ساتھ علماء دیوبند کیوں نہیں ہے مولانا فضل الرحمان صاحب؟ یہ میں آپ کو ابھی تھوڑی دیر میں بتاتا ہوں، لیکن پہلے ذرا ایک کلپ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے، بریک کے بعد آ کر ایک کلپ ہم آپ کو دکھائیں گے، پھر ایک اور کلپ ہے، اور پھر میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ آپ کے ساتھ بڑے بڑے نام کیوں نہیں ہیں، مولانا سمیع الحق صاحب آپ کے ساتھ کیوں نہیں ہیں، حافظ حسین احمد صاحب کے ساتھ آپ نے کیا حشر کیا ہوا ہے اپنی جماعت میں۔ ذرا ایک وقفے کے بعد مولانا صاحب تیار رہیے گا، میں تیاری سے آیا ہوں، تھوڑی تیاری کی آپ کو بھی ضرورت ہے، کیونکہ اب ایسے نہیں چلے گا۔ ایسے نہیں چلے گا۔ خوش آمدید۔ تو میں کلپ پر جانے سے پہلے مولانا صاحب کو کہنا چاہوں گا کہ آپ ایک سیاسی جماعت کے سربراہ ہیں اور آپ کو تنقید کا نشانہ بنایا جا سکتا ہے، آپ کبھی کسی کو یہودی کہہ دیتے ہیں، کبھی کسی کو کافر کہہ دیتے ہیں، تب آپ کو یہ نہیں لگتا کہ کسی کا استحقاق مجروح ہوا ہوگا۔ عمران خان صاحب کو آپ نے بارہا یہودی کہا ہے، کئی لوگوں کو آپ کافر کہہ چکے ہیں، مشرف صاحب کو آپ کافر کہہ چکے ہیں، ان کے اوپر الزامات لگا چکے ہیں، جس پر آپ کا جی آتا ہے آپ اس کو مسلمان بنا دیتے ہیں، اور جس پر سے آپ کا جی اڑ جاتا ہے اسے آپ کافر کہہ دیتے ہیں۔ مجھے یاد آتا ہے وہ زمانہ جب مفتی محمود صاحب حیات ہوا کرتے تھے، اور میں کچھ ان کے بارے میں بھی بتاؤں گا کہ وہ اتنی بڑی شخصیت تھے، اتنا بڑا نام کہ ان کا جب نام آتا ہے تو خود ادب سے سر جھک جاتا ہے۔ مفتی محمود صاحب کا، مرحوم اللہ تعالیٰ نے غریق رحمت کرے، ان کے گھر میں بھی آپ پیدا ہو سکتے ہیں۔ یہ تو اس لیے سوچا جا سکتا ہے کیونکہ جب حضرت نوح علیہ السلام کے گھر میں کوئی ایسا بچہ پیدا ہو جائے تو آپ کے بارے میں بھی یہ کہا جا سکتا ہے، کیونکہ آپ نے کیا کچھ کیا ہے وہ میں ابھی آگے بتاؤں گا۔ لیکن یہ آپ ذرا کلپ دیکھیں کہ آپ ایک خاتون سے جو گفتگو کا آپ کا انداز ہے وہ کیا ہے، ذرا وہ بھی دیکھ لیجئے، پھر میں کچھ آگے ادب اور آداب کی باتیں کروں گا، لیکن ذرا یہ دیکھیں۔ میں یہ جاننا چاہوں گی، جیسے نصیر اللہ بابر صاحب آن ریکارڈ ہیں، وہ یہ آپ کے بارے میں کہتے ہیں کہ وزیر داخلہ رہ چکے ہیں وہ بے نظیر بھٹو کے وقت میں، تو وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو خوش کرنا ہو تو آپ کو قوم کے ملک کے خزانے کی چابی دے دی جائے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ نہیں، آپ کیا سوالات اس وقت اٹھا رہے ہیں؟ مجھے آپ ذرا اپنا مقصد بتا دیجئے کہ آپ کو کس نے فیڈ کیا ہے آج کی اس انٹرویو میں ان سوالات کو اٹھانے کے لیے، ذرا اس کی بھی آپ وضاحت کر لینا۔ مولانا صاحب دیٹس ناٹ فیئر، مجھے کسی سے ڈکٹیشن نہیں ملی، نہ ہی آپ ضرور فیڈ کیا ہے، آپ کا ٹاسک ہے، آپ مجھے ذرا بتا دیں کہ یہ ٹاسک آپ کو کس نے دیا ہے۔ مولانا صاحب میں اپنا مردے گڑے کھودنا، جب معاملات سارے کسی زمانے میں گزر چکے ہیں، ہزارہا مولانا صاحب آج نہیں، مولانا صاحب بہت معذرت کے ساتھ، اگر آج کا آپ کوئی بھی گوگل پہ جا کے اگر آپ یہ سرچ کریں گے تو یہ ساری چیزیں بار بار واپس آ رئی ہیں، اسی لیے ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ کا موقع تو چلتے رہے، مجھے اس سے کیا سروکار ہے؟ آپ آج یہ سوالات اٹھا کر کیوں ان صفوں میں شامل ہونے کی کوشش کر رہی ہیں کہ جنہوں نے پہلے ہمارے کردار کو مشکوک کیا اور آج آپ اس کا حصہ بن رہی ہیں؟ ماشاءاللہ۔ نہیں جی، میرا کوئی کام نہیں ہے مولانا صاحب کردار کو مشکوک کرنا، اسی لیے آپ یہاں سامنے بیٹھے ہیں، اسی لیے میں آپ سے پوچھ رہی ہوں، میں کسی اور تیسرے بندے سے نہیں۔ جب آدمی کی زبان لڑکھڑانے لگتی ہے تو وہ گھبراہٹ نمایاں ہوتی ہے۔ گڑھے مردے ہوتا ہے، مردے گڑھے نہیں ہوتا مولانا صاحب، چونکہ آپ کو پتا تھا کہ آپ سے بولا نہیں جا رہا اور جو آپ پر سوالات کیے جا رہے ہیں وہ بالکل درست ہیں، تو آپ نے مردے گڑھے کہہ دیا۔ گڑھے مردے ہوتا ہے، اور جو کہ گڑھے میں ہوتے ہیں تو گڑھے مردے کہہ دیتے ہیں، اور جب گڑھے میں ہوتے ہیں تو گڑھے مردے کہہ دیتے ہیں، دونوں طرح سے کہا جاتا ہے، لیکن آپ نے تو مردے گڑھے کہہ دیا۔ اب دیکھیے ایک اور کلپ میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ آپ اپنے والد کی مخبری کیا کرتے تھے؟ یہ کام کرتے تھے آپ شروع سے؟ یہ مفتی محمود صاحب نے فرمایا ہے، مفتی محمود صاحب
اور یہ مقبول جان صاحب نے یہ واقعہ بیان کیا ہے, مولانا نیازی صاحب نے اس کا ذکر کیا, اجمل نیازی صاحب نے, یہ کرتے تھے آپ. یہ بھی تو ایک حقیقت ہے. آپ تو ایک اپارٹمنٹ کے مسئلے میں پھنسے ہوئے ہیں, یہ اور کیا کیا نکل کے آ رہا ہے بھائی سامنے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ بلاول کی ماں کو آپ نے کیا کچھ نہیں کہا, محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کو. عورت کی حکمرانی جائز نہیں ہے, ان کی نانی کے پیچھے پڑے رہے آپ نصرت بھٹو صاحبہ کے. بے نظیر صاحبہ کی زندگی آپ نے حرام کر کے رکھی جب تک وہ اقتدار میں رہیں. آپ نے بلاول کی والدہ کو نہیں چھوڑا, آپ نے ان کی نانی کو نہیں چھوڑا, پھر آپ نے یہ تک کہہ دیا کہ امریکہ اگر کسی کتے کو بھی مارے گا تو میں اس کتے کو بھی شہید کہہ دوں گا. ہم اپنے آپ کو نبی کا کتا کہیں تو آپ کو بہت تکلیف ہوتی ہے, لیکن امریکہ اگر کسی کتے کو مارے تو آپ اسے شہید کہہ دیتے ہیں. یعنی نبی کا کتا ہونا معتبر نہیں ہے, امریکہ اگر کسی کتے کو مارے تو وہ شہید ہو جائے گا. آپ نے کتے کو بھی شہید قرار دیا. آپ نے یہ تک کہا کہ, اور میں یہ بھی آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں, آپ کے جتنے امیدوار متحدہ مجلس عمل کے ٹکٹ پہ کھڑے ہوئے تھے, اگر آپ کو یاد ہو, انہوں نے کتاب کے نشان کو قرآن شریف کہہ کر معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ قرآن شریف کہہ کر ووٹ مانگے. یہ تو آپ کا کمال تھا. اور اس پر مولانا شاہ احمد نورانی صاحب اللہ تعالیٰ نے غریق رحمت کرے, جب تک وہ حیات تھے متحدہ مجلس عمل کیا خوبصورت جماعت تھی, وہ روکتے تھے آپ کو یہ کام کرنے سے کہ آپ یہ نہ کریں, آپ قرآن نہ بنائیں اس کتاب کے نشان کو. مولانا شاہ احمد نورانی نے پوری کوششوں سے متحدہ مجلس عمل قائم کی تھی, لیکن جب سے ان کی آنکھیں بند ہوئیں اس کے بعد سے شیرازہ بکھرتا گیا. دوسری شخصیت قاضی حسین احمد صاحب کی تھی, وہ جب تک حیات رہے کبھی آپ کی ان سے بند کر نہیں دی. اس شریف النفس انسان سے, جس کی بالغ النظری, جس کی عظمت کا زمانہ قائل ہے قاضی حسین احمد, کبھی آپ کی ان سے بند کر نہیں دی. ہمیشہ ان کے خلاف رہے. آپ مولانا سمیع الحق صاحب کے خلاف رہے, آپ مولانا درخواستی کے خلاف رہے. آپ کے اندر گروپ بنا, مولانا عصمت اللہ صاحب کا نظریاتی گروپ بنا. حافظ حسین احمد صاحب کو آپ نے کھڈے لائن لگایا ہوا, ایک انتہائی ذہین آدمی کو آپ نے اپنی پارٹی کو تباہ کر دیا 2 آدمیوں کے چکر میں, عبد الغفور حیدری صاحب اور مولانا اختر شیرانی صاحب. آپ خود سوچئے کہ آپ کیا کر رہے ہیں, اور آپ مجھے توجہ دلاؤ نوٹس کی طرف لے کر آ رہے ہیں. آپ اگر یہ سب کریں تو درست ہو جائے گا. آپ کے ایک سینیٹر ہیں حمداللہ صاحب, ان کا انداز گفتگو کچھ, وہ ایک عورت کو کہتے ہیں, ایک عورت کو پروگرام میں کہتے ہیں میں کیا کہوں, مجھے کہنا پڑ رہا ہے, میں کیسے روکوں, لیکن میں کہہ دیتا ہوں. وہ کہتے ہیں, میں ایک عورت کو کہتے ہیں کہ میں کیسے کہوں, اب میں نہیں بتا سکتا, وہ بہت گندا جملہ ہے, میں نہیں کہہ سکتا, میں نہیں کہوں گا کہ وہ دوبارہ ریپیٹ ہو, میں نہیں کہوں گا, وہ بہت گندی بات ہے. یہ مولانا حمداللہ نے کہی ہے, اور اس کے علاوہ مولانا حمداللہ نے مجھے خود کہا ہے کہ میری اگر حکومت ہوتی, ہماری حکومت ہوتی, تو ہم تمہیں جیل میں مار دیتے, قتل کر دیتے. باقاعدہ دھمکی دی انہوں نے مجھے. اس کے بعد اب مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا شیرانی صاحب کب ہٹیں گے, ان کو کب ہٹایا جائے گا. مولانا مفتی محمود صاحب کی روح کس طرح تڑپ رہی ہوگی, کیا کچھ آپ نے نہیں کیا ہے, کیا کچھ آپ کے اس کتاب میں سب کچھ موجود ہے. اس کتاب میں آپ کا تذکرہ موجود ہے, کرپشن کی کہانیاں ہیں, آپ نے دوسروں کے نام سے اراضیاں خریدی ہیں, بک کرائی ہیں, آپ نے نام کہیں اور دوسروں کے نام مال کیے ہیں, اور وہ زمینوں پہ قبضے آپ نے کیے ہیں. اتنا کچھ آپ نے کیا ہے, اتنا کچھ کیا. کابل میں آپ کابل گئے, ارے پاکستان تو چھوڑیے, آپ کابل گئے تو آپ پر حملہ ہو گیا. کابل گئے تو وہاں پر آپ کے خلاف نعرے لگے, وہاں پر آپ کی تصویروں پر لوگوں نے, مجھے تکلیف ہوتی ہے. آپ حج پر تشریف لے گئے تھے تو آپ کنکریاں مار رہے تھے, میں خود پیچھے حج پہ کھڑا ہوا تھا, لوگ کہہ رہے تھے ڈیزل مار, ڈیزل مولانا, یہ کیا ہو رہا تھا حج پر آپ کنکریاں شیطان کو مار رہے تھے, لوگ کہہ رہے ہیں گو ڈیزل گو. یہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے, یہ ہوتا آیا ہے. مولانا صاحب اس پر غور کریں, آپ یہ توجہ دلاؤ, نوٹس مت ڈالیں. یہ اس سے پریشانی ہوگی آپ کو, کیونکہ بہت ساری چیزیں. ڈیزل آیا ہے تو ڈیزل پہ تو میں نے بات ہی نہیں کی. وہ آپ نے جو پرمٹ لیے تھے, کتنا کچھ ہے ابھی. میں تو حیران ہوں, بہت حیران ہوں. میں تو بہت کچھ ہے بھائی, میں تو یہاں تک چاہتا ہوں بات ختم ہو جائے, لیکن اگر آپ چاہتے ہیں تو پلیز میں تیار ہوں. اور چونکہ آپ مجھ پہ تاحیات پابندی لگوانا چاہتے ہیں, اور وہ اس لیے لگوانا چاہتے ہیں آپ تاحیات پابندی مجھ پر, کیونکہ میں میلادی ہوں, میں خواجہ معین الدین چشتی اور داتا گنج بخش کا ماننے والا ہوں, میں نعتیں بھی پڑھتا ہوں, میں رسول کا ذکر بھی کرتا ہوں, میں میلاد بھی مناتا ہوں. تو اس لیے آپ مجھ پر تاحیات پابندی لگوانا چاہتے ہیں تو لڑ لیجئے ان بزرگوں سے اور لگوا کے دکھائیں پابندی تاحیات. ہم بھی دیکھیں گے, کیونکہ ایسے نہیں چلے گا. نئے درخت نہیں لگا رہے, کسی قسم کی بھی شجرکاری کے جو ایونٹس ہوتے ہیں وہ بہت کم ہو رہے ہیں. ایٹماسفیئر خراب ہو رہا ہے, ڈسٹی ہو رہا ہے سب کچھ. ہماری گورنمنٹ کو ایکشن لینا چاہیے اور لوگوں میں اویئرنیس پیدا کرنی چاہیے کہ یہ درخت وغیرہ جو ہیں لگائیں. اسلام آباد میں جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بارشیں بھی نہیں ہو رہی ہیں, اور اسموک بھی بہت زیادہ ہو گئی ہے, ڈسٹ بھی بہت زیادہ ہے. حکومت کو چاہیے کہ نہ صرف پیپر پہ کام کرے بلکہ عملی طور پہ بھی اس کو کام کر کے اور درختوں کو لگائے اور انوائرمنٹ کو بہتر کرے. گورنمنٹ کا کام ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ درخت اگائیں
اور وہ درخت اگائیں جس سے نہ صرف کلائمیٹ کے اوپر افیکٹ ہو بلکہ لوگوں کے لیے بھی وہ فائدہ مند ہو. صرف عالمی پلیٹ فارم پہ بیٹھ کے باتیں کرنے سے کچھ نہیں ہوگا, پریکٹیکلی اب کچھ کرنا پڑے گا. ایسے تو نہیں چل سکتا, ایسا تو نہیں چلے گا, ایسا نہیں چلے گا. پانی تو آتا ہی نہیں ہے سی ڈی اے کا جو ہے نا, ہم تو یہاں پہ انڈیویجول سب نے بورنگ کروائی ہوئی ہے. جو سی ڈی اے کا سسٹم ہے اس میں کوئی پانی ہے ہی نہیں. میرے نالج میں نہیں ہے کہ سی ڈی اے یہاں پہ کس جگہ پہ پانی دے رہا ہے, لیکن وہ جو آ رہی ہے وہ ان ٹریٹڈ آ رہی ہے. اس کے فلٹریشن کا کوئی سسٹم نہیں ہے, نہ ہی فلٹریشن پلانٹس ہیں, نہ ہی جو ہے کیمیکلی اس کو ٹریٹ کیا جاتا ہے. اگر وہ پانی آ رہا ہے تو وہ بھی ڈینجرس ہے صحت کے لیے. اس جگہ پہ سب سے پہلے تو فلٹریشن پلانٹ کا ہونا بہت ضروری ہے. صاف پانی پینے کا ملتا ہی نہیں ہے. سی ڈی کی طرف سے اگر کوئی ہفتوں بعد پانی آ بھی جائے تو وہ بہت کم آتا ہے, اور مجبور ہیں کہ ہم دوسری جگہ سے جا کے پانی لاتے ہیں. تو میں حکومت وقت سے یہی گزارش کروں گا کہ اس مسئلے کو اس پہ غور کریں. ایسا تو نہیں چلے گا. اگر یہی طریقہ کار رہا تو پھر ایسا تو نہیں چلے گا. تو بول عوام بول سے بھی آپ کو یہ معلوم ہو جانا چاہیے کہ عامر لیاقت حسین عیدی کے جھولے میں کوئی ڈال کر نہیں گیا تھا, یا اسے چھیپا صاحب نے کسی کے حوالے نہیں کیا تھا. اس کے بھی چاہنے والے لوگ بہت ہیں, اور اگر یہ مسئلہ چلتا رہا اسی طرح اور آپ توجہ دلاؤ نوٹس کی طرف گئے تو پھر عوام اور بولیں گے, اور بول کے لیے بولیں گے, کیونکہ عوام بولنا جانتے ہیں. ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد حاضر ہوں گے, اور پھر کچھ ذرا گوگل بابا, چودھری بابا اور ایک اور بابا ہیں. پھر ایسے نہیں چلے گا, نہیں چلے گا. خوش آمدید. اس وقت آپ براہ راست دیکھ رہے ہیں پاکستان کے سب سے بڑے نیوز روم سے, پاکستان کے سب سے بڑے چینل پر, یعنی بول کی اسکرین پر. ایسے نہیں چلے گا. سب کو جو میں نے ربیع الاول کی مبارکباد دی ہے. ظاہر ہے کہ ہمارا پروگرام پوری دنیا میں دیکھا جاتا ہے. گو کہ پاکستان میں ابھی چاند نظر نہیں آیا, لیکن دنیا کے کچھ حصوں میں ربیع الاول, یکم ربیع الاول کا یعنی سورج چاند طلوع ہو چکا ہے, نظر آ چکا ہے, ظاہر ہو چکا ہے, اور سورج طلوع ہوگا صبح یکم ربیع الاول کا. تو جہاں جہاں پر چاند نظر آیا ہے وہاں سب کو عید میلاد النبی بہت بہت مبارک ہو. ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں ذرا چودھری بابا کی طرف. چودھری بابا نے بڑی عجیب سی بات کر دی ہے, اور یہ مجھے توقع نہیں تھی چودھری بابا کہ خود ہی اپنی بات سے پلٹ جائیں گے پروگرام میں, ایسا کر کے کچھ. چودھری بابا آئیے ذرا دیکھتے ہیں. محبوب صاحب آپ کے پاس ایک سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں, وقفے کے بعد آپ کی طرف آؤں گا کہ کل کے بعد کیا کیا چیز بدلے گی. کیا پاناما لیکس کا جو کیس ہے اس کے اندر اتنی ہی جان رہے گی؟ جو ایک نیوز لیک کا کمیشن بنا تھا کیا وہ بھی اسی طرح آن بان کے ساتھ کام کرے گا؟ اور باقی جو بہت بڑی تبدیلیاں جو لے کے آئے تھے جنرل راحیل شریف صاحب, وہ چلے گا یا اندر کچھ نہ کچھ چیزیں کم ہوں گی؟ آپ کے پاس ایک سوال ہے, چھوٹی سی بریک بعد آپ ساتھ ہیں. لیکن ایک شخص کے بدلنے سے, ایک فرد کی تبدیلی سے میرے خیال میں یہ فرق واقع نہیں ہوگا. اور یہ جو معاملات ہیں, اگر ہم اپنے آپ کو میچور صحیح فرمایا آپ نے, صحیح فرمایا. اداروں کی رائے میں تبدیلی نہیں آئے گی, اور دو مختلف آفیسز ہیں, پرائم منسٹر کا آفس ہے, آرمی چیف کا آفس ہے. ایشوز وہیں پہ ہیں. جب ایشوز وہیں پہ ہیں تو معاملات اسی طرح چلتے رہیں گے. میرا بھی ذاتی خیال یہی ہے. امتیاز صاحب یہ فرمائیے گا. چودھری بابا آپ سب لوگ مجھ سے پوچھا کرتے تھے وقفے میں کیا ہوا تھا, آج میں آپ سے پوچھوں گا وقفے میں کیا ہوا تھا. کیا ہوا تھا وقفے میں؟ کس نے تبدیل کرنے کو کہا سب کچھ؟ کیونکہ آپ تو شروع میں بہت تمتراخ کے ساتھ پوچھ رہے تھے نا کہ کیا ہوگا, یہ ہوگا. جب آپ کے مطلب کا جواب آپ کو نہیں ملا چودھری بابا, تو آپ نے کہا ہاں ادارے تو ایسے ہی, ہاں ادارے کچھ ہوا تھا نا وقفے میں, چلے چھوڑے رہنے دیتے ہیں. لیکن دیکھیں بات ایسے نہیں چلے گا, یہ مت کیا کریں کیونکہ پکڑائی ہو جاتی ہے. اب پکڑائی گئی آگے ہیں. دیکھیں ذرا گوگل بابا کیا کر رہے ہیں. گوگل بابا 2 برس میں 3,500 سے زائد دہشت گرد مارے گئے. پاک فوج کے 490 جوان اور افسران نے قربانی دی, شہید ہوئے. اس کے علاوہ ملک بھر میں ہونے والے 19,000 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کے دوران 218 خطرناک دہشت گرد مارے گئے, اور یہ ملک میں امن لانے کا باعث بنے. نسبتاً امن آیا. اس آپریشن کے نتیجے میں دہشت گردی کے واقعات میں 70% تک کمی آئی. مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ آپریشن ضرب عضب اب تک انجام تک نہیں پہنچ سکا. حالانکہ عسکری قیادت کی طرف سے بارہا کہا گیا کہ آپریشن ضرب عضب حتمی مرحلے میں داخل ہو گیا ہے, حتیٰ کہ 2016 کو دہشت گردی کے خاتمے کا سال تک قرار دیا گیا. اب ملک میں دہشت گردی میں کچھ کارروائیاں ہوئی ہیں جو یہ پیغام دیتی ہیں کہ ابھی دہشت گردوں کی کمر مکمل طور پر ٹوٹنا باقی ہے. پاکستان کو دہشت گردوں سے مکمل طور پر نجات ملنا باقی ہے. جنرل باجوہ کو اس آپریشن کو منطقی انجام تک پہنچانا ہوگا.
اور سینئر صحافی طلعت حسین کے مطابق جو انہوں نے اپنے کالم میں لکھا کہ آپریشن ضرب عضب صرف 2 ماہ کے لیے پلان کیا گیا تھا اور اس کا تخمینہ صرف 25 ارب روپے لگایا گیا، مگر اب 2.5 برس ہو گئے اور اس کی لاگت بھی 200 ارب روپے تک پہنچ چکی ہے، مگر آپریشن اب بھی جاری ہے۔ آپریشن کی کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ شمالی وزیرستان سے بے گھر ہونے والے 80,000 خاندانوں کو باعزت طریقے سے واپس ان کے گھروں میں بسایا جائے اور شمالی وزیرستان میں ترقیاتی اور سیاسی عمل شروع ہو۔ گوگل بابا، گوگل بابا، یہ جو آپ کر رہے ہیں آپریشن ضرب عضب کی تعریف کر رہے ہیں، ایک تو میں نے آپ کو اس دن بھی سمجھایا تھا، یہ ضرب عضب نہیں ہے، ضرب عضب ہے، سمجھتے نہیں آپ، ضرب عضب کہا کریں، ضرب عضب، تو اس کی آپ تعریف کر رہے ہیں، برائی کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ کیوں آپ کو تکلیف ہو رہی ہے کہ یہ تکمیل کے مراحل اور یہ اور فلاں مراحل کا مطلب یہی ہوتا ہے بھائی کہ ابھی یہ حتمی طور پر ختم نہیں، حتمی کہتے ہیں، حتمی مراحل ہے، ابھی تکمیل کی تو بات ہی کسی نے نہیں کی ہے، سب کہہ رہے ہیں کہ حتمی مراحل میں ہے، تو مراحل میں جب کوئی چیز ہوتی ہے تو وہ اپنے وقت پر ہی ختم ہوتی ہے، آپ کی خواہش پر ختم نہیں ہوگی، اور اس پہ کیڑے نکالنے کی بجائے اگر آپ میڈیا پر بیٹھ کر تھوڑی سی تعریف و توصیف کریں اور تھپکی دیں، ہمت افزائی کریں، اپنے جوانوں کا حوصلہ بڑھائیں تو وہ زیادہ بہتر ہے، بجائے اس کے کہ آپ یہ کہیں کہ حتمی مراحل میں ہے تو کمپلیٹ نہیں ہوا تو کب ہوگا۔ بھئی میں جب کام کرتا تھا وہاں تو مجھے بھی بہت ساری چیزیں حتمی مراحل میں بتائی جاتی تھیں اور کہا جاتی تھی تکمیل تک پہنچیں گی، وہ ہمارا دفتر نہیں بن کے دیا، اسٹوڈیو آج تک نہیں بن کے دیا، ہمیشہ کہا جاتا تھا حتمی مراحل، تو وہاں کیوں نہیں پوچھتے آپ کبھی بہت ساری چیزیں کب ہوں گی مکمل، کب ہوں گی کمپلیٹ؟ وہ اپریزل ہوئے نہیں ہوئے، وہ پیسے سے بڑھے نہیں بڑھے، وہاں وہ بھی بہت عرصے سے مراحل میں ہی ہیں، ابھی تک نہیں بڑھائے ہیں وہ، تو وہ ذرا پوچھیں، وہ چپکے سے بڑھا دیے جاتے ہیں اپنے اپنوں کو بلا کے، تو چیک کریں آپ کے تو بڑھ گئے ہوں گے لیکن اوروں کی بھی تو بڑھوائے نا، وہاں پر بیچارے چھوٹے موٹے جو لوگ کام کر رہے ہیں سب کے بڑھواؤ نا، اپنے تو آپ لوگ لے لے تو گاڑی واڑی بھی لے لی ہوگی لیکن اور بڑھائے نا، تو اس پہ ذرا تھوڑی فکر کریں کیونکہ آپ کے ادارے کے اندر بھی بہت ساری چیزیں ابھی حتمی مراحل میں ہیں اور تکمیل تک نہیں پہنچی ہیں، تو وہ کرنا بہت ضروری ہے۔ دوسری بات یہ کہ آپ نیا بابا کی وکالت کر رہے ہیں کیونکہ نیا بابا کو اپنے آرٹیکل پر خفت کا سامنا کرنا پڑا ہے، ان کے آرٹیکل پر اس وقت پورے پاکستان میں سوشل میڈیا سے لے کر فوجی حلقوں میں بھی ان کے آرٹیکل کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا گیا، جس میں انہوں نے راحیل شریف صاحب کو اینڈ لیس سیلف پروجیکشن والا ایک انسان قرار دے دیا تھا، اور جنرل عاصم سلیم باجوہ پر انہوں نے بلا واسطہ تنقید کی تھی، کہیں پر بل واسطہ رہے تھے، کہیں بلا واسطہ رہے تھے، اور بہت ہی شدید قسم کی تنقید کی تھی۔ ان کا کہنا یہ کہ 2 ماہ کے لیے ہوا تھا تو 2 سال کے لیے ہوا تھا تو فلاں ہوا تھا تو یہ ہوا تھا۔ بھائی اصل میں وہ نیا بابا جو ہیں ان کی باتوں میں نہیں آیا کریں گوگل بابا، کیونکہ نیا بابا خود ہی پلان کر کے جاتے ہیں کچھ چینلز میں کچھ عرصے کے لیے، تو وہ اپنی پلاننگ کے تحت دیکھتے ہیں کہ میں جب جاتا ہوں تو میں جلدی سے چینل بدل لیتا ہوں، تو جیسے میں بدل لیتا ہوں اتنی جلدی سے آپریشن کیوں نہیں پائے تکمیل تک پہنچا۔ وہ نیا بابا کی سائیکی کچھ اور ہے، تو آپ نیا بابا کے چکر میں پڑ جائیں گے گوگل بابا، تو ابھی آپ نے ماشاءاللہ پروگرام کرنا شروع کیا ہے تو آپ ان معاملات میں نہ داخل ہوں، یہ آپ کا کام ہے حوصلہ افزائی کرنا۔ دہشت گردی ختم نہیں ہوئی، یقیناً نہیں ختم ہوئی، 2016 دہشت گردی کے خاتمے کا سال ہوگا، اگر یہ کہہ دیا تو کیا یہ کوئی معاذ اللہ کوئی مقدس کتاب میں لکھا ہوا جملہ ہے جس میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی؟ یہ کیا رشتہ دے دیا ہے کہیں پر کہ وہ رشتہ بھی واپس نہیں ہو سکتا؟ کیا کسی کو اپنی سگی ماں قرار دے دیا ہے کہ اب اس کو چینج نہیں کیا جا سکتا؟ کیا ہو گیا اگر اس میں کچھ تبدیلی آ جائے گی، اگر 1-2 مہینے کا فرق پڑ گیا تو کیا ہو گیا؟ ایسی کیا قیامت ٹوٹ جائے گی؟ ایسا کیا مسئلہ درپیش ہو جائے گا؟ اور آپ کیوں قمر باجوہ صاحب کو ہدایات دینے پر تلے ہوئے ہیں؟ ان کو پتا ہے وہ کس لیے آئے ہیں، اداروں کو معلوم ہوتا ہے گوگل بابا، اداروں کو پتا ہوتا ہے کہ کیسے بات کرنی ہے۔ ہو جائے گا، چلیے دسمبر نہیں ہوگا 2017 ہو جائے گا، ہم تو کہتے 2018 ہو جائے۔ ملک سے دہشت گردی ختم ہونی چاہیے، اس میں چاہے ٹائم جتنا لگے۔ بھائی کسی کام میں آپ شروع کرتے ہیں نہیں ہو پاتا نا، آپ بھی تو گوگل بابا کرتے ہوں گے بہت ساری چیزیں اور پہلے فیصلہ کرتے ہوں گے کہ ہو جائے گا ہو جائے گا ہو جائے گا، انشاءاللہ آپ کی شادی بھی جلد ہو جائے گی جس کا آپ بہت عرصے سے پلاننگ کر رہے ہیں، تو جب ہو جائے گی تو پھر ہو جائے گی، ہو جاتی ہے۔ چیزوں کو تاریخوں پر لے کر نہیں چلتے ہیں، کیونکہ اگر لے کر جائیں گے تو پھر دوسرا بھی پوچھے گا بھائی تم تو کہہ رہے تھے ابھی تک نہیں ہوئی، بھائی کب کرو گے بھائی، تو وہ بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ ہوگی، تو ایسے ہو جاتا ہے۔ تو اس کے لیے فکر کرنی چاہیے کہ مقصد حاصل ہو جائے، مقاصد کی تکمیل تک ہم پہنچ جائیں۔ اگر ہم اس طرح فوج کے پیچھے پڑے رہے جو کہ آپ کا ادارہ پڑ گیا ہے، یعنی اگر آپ دیکھیں تو جب سے راحیل شریف صاحب کی جو کہ ریٹائرمنٹ مکمل ہو چکی ہے اور ظاہر ہے کہ اب انہوں نے آج کمانڈ بھی حوالے کر دی ہے، اس کے بعد سے بلکہ اس کے 2 دن پہلے سے جو آرٹیکلز چھپ رہے ہیں، جو انٹرویوز آ رہے ہیں، اس میں یہی کہا جا رہا ہے کہ جنرل راحیل شریف صاحب نے تو یہ کہا تھا، یہ نہیں ہوا پورا، یہ نہیں ہوا، ایسے نہیں ہمیں ٹافی دینے کو، ٹافی دے کے چاکلیٹ دینے کو، چاکلیٹ ابھی نئے والے سے لے لینا، چاکلیٹ نئے والے سے لے لینا، نئے والے سے لے لینا، مل جائے گی۔ تو مطلب کیا پرابلم ہے؟ آپریشن ضرب عضب ہوگا، ہو رہا ہے، ہوتا رہے گا۔ دہشت گرد
کبھی گاہوں میں چھپے ہوئے ہیں, انہیں تلاش کرنا پڑتا ہے. یہ کوئی دہشت گرد ایسے نہیں ہے کہ جو خود آ کے سامنے پیش ہوئے جی ہم حاضر ہیں, ہمیں گرفتار کر لیں, جیل میں ڈال دیں. تلاش کرنا پڑتا ہے, اداروں کو کام کرنا پڑتا ہے. ایک اور صاحب ہیں, ان کی ذرا گفتگو سنیں, وہ بلال اکبر صاحب کے پیچھے پڑ گئے. ذرا سنیں, یہ وہ صاحب ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں جب الیکشن کرایا تو ناکام ترین الیکشن کرایا. یعنی یہ چیف الیکشن کمشنر تھے, ناکام چیف الیکشن کمشنر تھے, دھاندلی کے ریکارڈ ٹوٹے تھے. وہ کیا فرما رہے ہیں بلال اکبر صاحب کے بارے میں سن لیجیے. چیف دی آرمی اسٹاف کل سے اپنا کمانڈ سنبھال رہے ہیں, تو ہماری تو آپ کے ذریعے ان کے وساطت سے یہ گزارش کریں گے کہ آپ اپنے جو رینجر کی ڈی جی کو تبدیل کر دیں, رینجر کی پوری ٹیم کراچی کو تبدیل کر دیں, اور اپنی نئی ٹیم نئی لیڈرشپ کے ساتھ وہ آئیں اور پورے اختیارات لے لیں, اور صوبائی گورنمنٹ کو وارننگ بھی دیں, وفاقی حکومت کو بھی اپنی آنکھیں دکھائیں کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے. اب ایک پارٹی جو ہے وہ اس کے خلاف تو کام چلتا رہا, لیکن جنوبی پنجاب میں جو تھا کوئی کارروائی نہیں ہوئی. اگر بات اختیار دینے کی ہے تو جنرل بلال اکبر کو اختیار دے دیں, اختیار نام بدل کر یا چہرہ بدل کر اختیار دے دیں. اب ڈی جی کے رینجر کو تبدیل کیا جائے, ڈی جی رینجر کو تبدیل کیا جائے. بس کافی ہو گیا, 3 سال گزار دیے انہوں نے, اچھا کیا. بغیر اختیار کے 3 سال تو گزار دیے, کیا فائدہ ہوگا جی؟ نہیں, وہ ایک نئے مینڈیٹ کے تحت آئیں گے, وہ مینڈیٹ کے تحت. اب یہ ڈی جی رینجر کا آپ دیکھو, ہمارے دوست اپنے ایئر مارشل شاہ لطیف کا بڑا تجربہ ہے, وہ بھی اس چیز کو محسوس کریں گے. ایک آدمی 3 سال سے وہ کام کر رہا ہے, وہی کام ہو رہا ہے, جیسے بھی کام ہو گیا پورا کراچی اس وقت پھر وہ آگ و خون میں کھیل رہا ہے, لوگ کھول رہے ہیں. اب پولیس کے حوالے کریں, جو بھی ہے راؤ انوار بھی دوبارہ پوسٹ پہ آ گئے ہیں, وہ سارا کنٹرول کر لیں گے. اب تو ایک آدمی 3 سال سے ڈی جی رینجر کی مجھے کارکردگی بتائیں. ایک ایم کیو ایم کے 9-0 میں حملہ کرتے رہے, باقی انہوں نے دیکھا کبھی سر اپنے باقی جگہ ڈاکٹر آصم بخاری کے ساتھ کیا سلوک کیا, کچھ بھی. یہ ڈی جی کا رینجرز کیا ہوتا ہے بھائی؟ یہ کوئی مطلب بیوی کا شوہر ہے, ابا کا بیٹا ہے, دادی کا پوتا ہے. یہ ڈی جی کا رینجرز کیا ہوتا ہے بھائی؟ ڈی جی رینجرز ہوا نا, تو آپ کو تو یہی نہیں پتا. اور کیا مسئلہ ہے آپ کو ان کے ساتھ؟ کیا کیا انہوں نے, کیا ہے؟ شہر میں امن قائم کیا ہے. اس شہر میں روزانہ 10 سے 12 لاشیں گرا کرتی تھیں, کبھی تو 22-25 تک ہو جاتی تھیں. قتل و غارت کی واردات. ابھی آپ کہہ رہے ہیں کراچی کھیل رہا ہے خون میں. کراچی نہیں کھیل رہا, کراچی میں آگ و خون کا کھیل کھیلا جاتا تھا. دلشاد صاحب, کنور صاحب, وہ بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. آپ کی زبان لڑکھڑا رہی ہے. آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ بلال اکبر صاحب کے آنے سے جو امن و امان کی صورتحال بہتر ہوئی ہے, بجائے اس کے کہ آپ کریڈٹ دیں ڈی جی کا رینجر بدل دو. ہے ڈی جی کا رینجرز کون سا آدمی ہے بھائی؟ ڈی جی کا رینجر بدل دو. آپ نے اپنا دور یاد ہے کہ آپ کے دور میں کس طرح کے انتخابات ہوئے؟ آپ کو تو کٹہرے میں لا کے کھڑا کرنا چاہیے. ان انتخابات پر انگلیاں اٹھائی گئی تھیں, کتنے حلقوں میں دھاندلی ہوئی ہے, یہ میں اچھی طرح جانتا ہوں, کیونکہ 2002 کے انتخابات تھے اور ان انتخابات میں نے بھی حصہ لیا تھا. تو میں جانتا ہوں کہ ان انتخابات کے اندر کس طرح سے نتائج راتوں رات تبدیل کیے گئے تھے. آج تک آپ نے اس کا جواب دیا. اور آپ کس طرح گفتگو کر رہے ہیں, انداز, کوئی ایجنڈا اگر ہے, کوئی نظریہ ہے, کوئی منصوبہ ہے تو بیان کر دیں. کسی نے آپ کو اگر کہا ہے یہ سب کچھ کہنے کے لیے, کیونکہ کراچی میں امن ہے, سکون ہے. اب یہ وارداتیں ہو رہی ہیں تو یہ ہوتا ہے جب سمندر میں بھی 14ویں کی رات جوار بھاٹا ہوتا ہے. کنور دلشاد صاحب, 30 دن تک سمندر بھی پرسکون نہیں رہتا ہے. جوار بھاٹا ہوتا ہے 14ویں کا چاند دیکھ کر, تو امن و امان دیکھ کر کچھ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے. وہ چھوٹی موٹی وارداتیں کرتے ہیں. بڑے شہروں میں کرائمز ہوتے ہیں, اس سے کہیں زیادہ کرائمز نیو یارک میں ہوتے ہیں, لنڈن میں ہوتے ہیں. اگر کراچی میں تھوڑے بہت کرائمز ہو رہے ہیں تو آپ نے کہا ڈی جی کا رینجر بدل دو. ہے ڈی جی کا رینجر بدل دو, ڈی جی رینجر بدل دو, نئی ٹیم لے کر آئیں, یہ نئی ٹیم کا حصہ ہو جائے. وہ نئی ٹیم بھائی آرمی چیف صاحب خود فیصلہ کریں گے جو کرنا ہے. آپ لوگ ڈکٹیٹ کیوں کر رہے ہیں سب بیٹھ کر؟ مطلب یہ سمجھ میں نہیں آ رہا. پاکستان کی اس وقت سب سے اہم ترین خبر یہ ہے کہ آرمی چیف آ گئے اور وہ سب چیزیں تبدیل کریں گے. بھائی اور بھی مسئلے ہیں دنیا میں, آرمی چیف کو ان کا کام کرنے دیں. قمر باجوہ صاحب کو, ان کو آپ لوگ آ کر مشورے دینا شروع کر دیتے ہیں. پہلے آپ تو خود کچھ کر لیں کنور دلشاد صاحب, کنور جی پہلے خود تھوڑا بہتر ہو جائیں. یہاں سب کچھ صحیح چل رہا ہے. بلال اکبر صاحب کو یہاں کے لوگوں کی حمایت حاصل ہے, یہاں کی مقامی قیادت کی حمایت حاصل ہے, اور ایم کیو ایم پاکستان کی بھی حمایت حاصل ہے. سب کی, سارے لوگ ان کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں. سب مل جل کر ہی یہاں پر کام ہو رہا ہے. اگر آپ کو کوئی تکلیف ہے, یا اگر آپ کا کوئی ایجنڈا ہے, یا اگر آپ کسی کے کہنے پہ کر رہے ہیں, یا اگر آپ کو سکون نہیں برداشت ہو رہا کراچی میں, کیونکہ ایک تو میری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا کہ آپ کراچی میں اتنا عرصہ رہتے نہیں ہیں, آپ زیادہ تر اسلام آباد میں رہتے ہیں, پھر آپ ایک کسی جماعت کے ساتھ بیچ میں منسلک ہوئے تھے, پتہ نہیں اب ہیں ان کے ساتھ کہ نہیں ہیں, لیکن میں یہ بات بالکل یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اچانک
اس مدعے کو چھیڑنا یا اس موضوع پر جملوں کی تکرار کرنا مسلسل، اور چیمہ صاحب کی موجودگی میں، اور یہ کہنا بار بار کہ ان کو تبدیل کیا جائے، ٹیم کو ہٹا دیا جائے، بلال اکبر کو ہٹا دیا جائے، اس کے پیچھے مجھے کچھ لگتا ہے کہ کوئی آپ کو چابی دے رہا ہے. تو میرا خیال ہے کہ کنور دلشاد صاحب اور بھی مسائل ہیں دنیا میں، ذرا ان کی طرف توجہ دیں. کراچی میں سب کچھ بہتر ہے، بلال اکبر صاحب بہت اچھا کام کر رہے ہیں، میجر جنرل بلال اکبر صاحب، ان کو کام کرتے رہنے دیں پلیز، لوگوں کے کاموں میں مداخلت نہ کریں. ورنہ پھر دیکھیے آج یہ آپ ابھی تو یہ والا ہوا ہے نا، مگر ہم جو دکھا رہے ہیں وہ نہیں ہوگا، پھر کچھ اور ہو جائے گا. کیا پکڑا گیا آ گیا. وہ مصدق ملک صاحب کی بھی ایک گیند لگنا ضروری ہے سر پہ، تاکہ انہیں 15 اپریل کا وہ بیان یاد آ جائے جو رانا ثناء اللہ صاحب نے دیا تھا. یہ کہہ رہے ہیں ہم نے بلایا فوج کو، رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں پولیس کر رہی ہے. تو پہلے تو یہ طے کر لیں کر کون رہا ہے، اگر کر رہے ہیں ایکسپٹ کر لیں، ان کو تھوڑا کریڈٹ دے دیں، ذرا باجوہ صاحب کی تعریف کر لیں، ذرا تھوڑا سا آرمی کو تھپکی دے دیں. تلخ کلامی یا بد کلامی مولانا کرتے ہیں، میں ان کا تو جواب نہیں دوں گا، ان کی گفتگو کو میں اگنور کروں گا. پکڑا گیا مولانا آپ لوگوں کے پاس میں نہیں مولانا ہے، اور اس وجہ سے شام کی انہوں نے نئی دکان جما رہے ہیں. لیکن دوسری بات آپ کی گفتگو کا میں ضرور کاروبار تو آپ کا، آپ پرسنل یہ پتا چل گیا آپ کو، ابھی لگی آپ کے دل پہ جا کے. آپ لوگوں کو آئینہ دکھانے آ رہا ہوں، آپ جھوٹوں کو، چوروں کو، مکاروں کو، لٹیروں کو، ڈکیتوں کو، جو پاکستان کا پیسہ لوٹ کر ملک سے باہر بھاگ گئے، جن سے سوال یہ کیا جا رہا ہے کہ یہ پیسہ کہاں سے آیا آپ کے پاس، یہ پیسہ کہاں سے لے کر آپ آئے تھے. صرف آپ سے اتنا پوچھا ہے کہ یہ پیسہ کہاں سے آپ کے پاس آیا ہے، یہ آپ جواب نہیں دے رہے. پکڑا گیا. اس پولرائزیشن کی وجہ سے جو ٹیلی ویژن کے اوپر ہوتی ہے، اس کی وجہ سے بیشتر جو اس وقت ججز ہیں وہ اس کو ہاتھ لگانے سے گھبرا رہے ہیں. یا ہم اگر سوال پوچھ رہے ہیں ان سے کہ اس پہ انکوائری بٹھائیں، کیونکہ پاناما لیکس نے کہا ہے کہ یہ آف شور کمپنی اور یہ سارا کٹا چھٹا، تو یہ ہم غلط کر رہے ہیں آپ کے خیال؟ دنیا بھر کے سارے ٹیلی ویژن اسٹیشن اس پر بات کر رہے ہیں، اور اگر نہ بات کریں اور پولرائز کر رہے ہیں تو آپ کر رہے ہیں یا ہم کر رہے ہیں. یہ ڈسٹریکشن کرتے ہیں کہ قوم اصل چیز نہ سوچے. آپ لوگوں کا اگر جمہوری فیس دیکھنا ہو فلسافکلی تو وی مسٹ واچ پی ٹی وی نیوز، اور اس کو دیکھ کے ہر جمہوریت پسند کو شرم آنی چاہیے، جس میں اپوزیشن کا ٹکٹ تک نہیں چلتا. پکڑا گیا. آئس لینڈ کے پرائم منسٹر کیوں نہیں ہو سکتے ہمارے پرائم منسٹر؟ ہے نہیں نا، پاکستان ہے، آئس لینڈ نہیں ہے. دیکھیں بڑی واضح سی بات ہے، آئس لینڈ کے پرائم منسٹر کے اوپر الزام لگا ہے کہ انہوں نے آف شور کمپنیاں بنائی ہوئی ہیں. یہاں پہ بھی پرائم منسٹر کے اوپر ہمارے پرائم منسٹر نہیں، قطن نہیں ہے. حسین نواز صاحب کا نام ہے آپ کے بالکل ہے، حسین نواز صاحب کا ایشو ہے، حسین نواز صاحب کا بھی نام ہے، مریم نواز صاحب، مریم نواز صاحب میں اور کیا نہیں. مگر اس سے کیا ہوا؟ یہ نام اس لیے ہائی لائٹ ہو رہے ہیں کہ ان کے پیچھے پرائم منسٹر کا نام ہے، پرائم منسٹر کے ساتھ ریلیشن ہوگا، پرائم منسٹر کا نام ہے اس کے اندر ڈاکیومنٹ. میں نے تو آپ کے سوال کا سیدھا سیدھا جواب دیا، آپ بھی مجھے بتائیں. پکڑا گیا. جب نواز شریف کو کوئی کچھ کہتا ہے نا تب ہو جاتا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ مجھے کچھ ہو جاتا ہے، میرے بجلی بھری ہے میرے انگ انگ میں، تو جیسے نواز شریف کو کچھ کہے گا تو مجھے کچھ ہو جائے گا، تو انہیں کچھ ہو جاتا ہے. لیکن جب ملک کو کچھ ہوگا تو انہیں کچھ نہیں ہوتا. یہ تو بتائیے چیف کے بیان کے خلاف کوئی بات نہیں کی، میں نے تو آپ کو صرف یہ کہا ہے کہ تمام اپنے ان کی ذمہ داریاں ان کے مطابق. پکڑا گیا. آ گیا. مصدق بھائی آئی ایم سو سوری، اصل میں آپ سے اس پر معذرت بھی کر چکا ہوں، لیکن چونکہ آج اجتماعی فاتح خوانی ہو رہی ہے تو اس میں بہت ساری چیزیں سامنے آ گئی ہیں. لیکن آپ برا نہیں مانیے گا کیونکہ پکڑے تو آپ گئے ہیں، بٹ آپ ہمارے لیے بہت قابل احترام ہیں اور آپ سے ایک محبت کا رشتہ بھی قائم ہے. لیکن جہاں پکڑا گیا تو پھر دیکھیں نا، جہاں پروگرام کرنا ہوتا ہے تو وہاں جو پکڑا گیا وہ پکڑا گیا. میں بھی پکڑا گیا تو پکڑا گیا بھائی. یہاں جو ہے وہ بالکل سب کلین ایک میدان ہے اور اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو پلیز برا نہیں مانیے کیونکہ میں اس بات پر آپ سے یاد ہوگا آپ کو وہ رات میرے خیال سے شہزاد اقبال کا پروگرام تھا، تو میں نے آپ سے اس پر ظاہر گفتگو جب ہوئی تھی تو اپنے ایک دل کی بات تھی، میں نے آپ سے کہہ دی تھی. لیکن آج چونکہ اجتماعی فاتح خوانی کا دن ہے تو وہ ساری چیزیں ظاہر کے سامنے آئیں گی، اور جو کچھ ہوتا رہا ہے اور جو آپ کہتے رہے تو اس پر تو تھوڑی سی نگاہ ڈالنی ہوگی نا. بس یہ چیز پاکستانی تنساز شیخ صدیق نے بین الاقوامی فٹنس ایکسپو مقابلے میں گولڈ میڈل جیت کر پہلی پوزیشن اپنے نام کر لی. دبئی میں ہونے والے اس مقابلے میں دنیا بھر کے تنسازوں نے حصہ لیا. تاہم ایونٹ میں ہونے والے 70 کلو گرام کلاس کے مقابلے میں پاکستان سے تعلق رکھنے والے سابق مسٹر جونیئر اسلام آباد شیخ صدیق نے تمام شرکاء کو پیچھے چھوڑتے ہوئے گولڈ میڈل حاصل کیا. شیخ صدیق نے پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگا کر اور سبز پرچم لہراتے ہوئے اپنا میڈل وصول کیا.
یہ چیز. شیخ صدیق صاحب بہت بہت مبارک ہو. اللہ تعالیٰ نے آپ کو جس مقام پر آج پہنچایا ہے اسی پرچم کی وجہ سے پہنچایا ہے جس کو آپ نے تھاما اور پاکستان زندہ باد کا آپ نے نعرہ لگایا. آپ جب بھی ہم یہ آواز کہیں سے سنتے ہیں اور یہ گونج ہمیں سنائی دیتی ہے پاکستان زندہ باد کی, تو ایک ایسا احساس ہوتا ہے کہ پاکستان میں ابھی بہت کچھ ہمیں دکھانا دنیا کو باقی ہے. بہت ٹیلنٹ ہے, بہت صلاحیتیں پاکستان میں موجود ہیں اور ان صلاحیتوں کا اظہار ہوتا رہے گا, نظر آتی رہیں گی صلاحیتیں. شیخ صدیق کو ہمیشہ کی طرح پورے بول نیٹ ورک کی طرف سے, پوری عوام کی طرف سے, ہماری ٹیم کی طرف سے, اس پروگرام کی طرف سے بہت بہت مبارکباد اور سلام تحسین میں پیش کرتا ہوں. اور مجھے امید ہے اور یقین ہے اسی طرح سے ٹیلنٹ ابھرتا رہے گا اور ہم بار بار دکھاتے رہیں گے آپ کو یہ چیز. تو آج کے لیے میرا خیال ہے اتنا ہی کافی ہے. مولانا صاحب کی طبیعت بھی چونکہ خراب ہے اور ویسے جب زخم پر مرہم لگتا ہے تو ٹیس ہوتی ہے, تو زخم ابھی ذرا تازہ ہے تو مرہم کا پہلا ایک لیئر لگا دی ہے. اگر پھر بھی تشفی نہ ہو تو آپ تمام دوائیں مولاناؤں کی پہنچ سے دور رکھیں. طبیعت زیادہ خراب ہو تو ڈاکٹر سے ضرور کریں. عامر لیاقت حسین اجازت دیجیے اس اپنے پن کے ساتھ کہ اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.